بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے مال و دولت کے حوالے سے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی بھی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پہ رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو اور پوری دل جمی کے ساتھ محنت کرو اور حلال رزق کی جستجو کرو تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دے کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا،
اسی لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے۔ ہر ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے طفیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کا بہترین نعم البدل اسے دے دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی، دکھ تکالیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں، دنیا کے مختلف کاموں میں فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعہ کے پورا دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعہ کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ وظیفہ آپ نے ایسے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ لینی ہے اور 21 بار ہی آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے 33 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ اور استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے آپ نے خوب دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے آپ خوب دل لگا کر اور دل جمی سے مکمل یقین سے
مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔